نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجنوں کو مجنوں کیوں کہا گیا۔ یہ جو مشہور ہے مجنوں، لیلا مجنوں، اس کا نام مجنوں نہیں ہے، یہ مشہور مجنوں ہو گیا ہے، لیکن اس کو مجنوں کیوں کہا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا تو دوسرے دن جا رہے تھے تو راستے میں قیس سے ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام تھا قیس، یہ ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جا رہے تھے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قیس، میں نے اچھا فیصلہ کیا ہے نا، میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے نا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور میں نے حکومت ان لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو زیادہ حقدار تھی حکومت کے، جو زیادہ اہل تھے، میں نے حکومت انہیں کے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ فیصلہ میں نے ٹھیک کیا ہے نا۔ یہ جو قیس تھا نا، یہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگے کہ یہ جواب نہیں دے رہا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر پوچھا قیس، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ قیس نے کہا جی نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو قیس نے کہا کہ یہ جو خلافت ہے، یہ حکومت ہے نا، یہ نہ آپ کو سجتی ہے نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اس کے اہل ہیں نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل ہیں۔ تو بڑے تعجب سے پوچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر کس کو یہ سپرد کرنی چاہیے تھی، کون حقدار ہے اس کا؟ تو قیس نے جواب دیا کہ یہ تو لیلا کو سجتی ہے۔ کس کو سجتی ہے؟ لیلا کو سجتی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو چکا ہوں اور تو کہتا ہے وہ بھی اس کا حال نہیں ہے، اس کی حال لیلا ہے۔ تو بالکل پاگل ہے، مجنون ہے۔ اس دن سے اس کا نام پڑ گیا مجنون۔ اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا، اور ایسا مشہور ہوا کہ پھر اس کا نام بھی لوگوں کو بھول گیا۔ تو اس کا نام مجنون کس نے رکھا؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام رکھا کہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، تجھے سمجھ تو آ نہیں رہی، بس ایسے دیوانگی میں بات کرتے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مجنون تھا یہ لیلا کی محبت میں گرفتار تھا۔ ایک عورت تھی عرب میں، اس کا نام تھا لیلا، اور اس کا نام لیلا کیوں تھا کہ وہ کالی رات کی طرح کالی تھی، ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا لیلا۔ لیلا کا معنی ہے کالی رات، کالی رات کی طرح کالی تھی تو ماں باپ نے اسے لیلا پکارنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو مجنون تھا اس کو اس عورت سے محبت ہو گئی، اس کی محبت میں یہ دیوانہ ہو گیا اور پاگل ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت مجنون، ان کے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔
تو جب لیلا کے واقعات لوگوں نے سنے، اس کا چرچا ہوا مجنوں اور لیلا کے واقعات، تو ایک آدمی نے جب یہ سنا کہ یہ جو مجنوں ہے یہ اس عورت پر فریفتہ ہے، دیوانہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین عورت ہے کہ یہ اتنے باتیں کرتا ہے، اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس نے سفر کیا اور لیلا کے گھر پہنچ گیا، اور جا کر جب لیلا سے ملاقات کی اور اس کو دیکھا تو وہ تو بالکل کالے رنگ کی ہے، عام عورتوں سے بھی گئی گزری ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے دنیا میں چرچے ہیں اور مجنوں دیوانہ ہو چکا ہے آپ کی محبت میں، اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ تو عام عورتوں سے بھی گئی گزری ہے۔ تو پتہ ہے لیلا نے کیا جواب دیا؟ لیلا نے جواب دیا، چپ 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 ہو جا، تو خاموش ہو جا، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، مجنوں کی نظر سے مجھے دیکھ اور پھر بتا کہ میں ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوں کہ نہیں۔ تیرے پاس مجنوں والی نظر نہیں ہے، اس لیے میں تجھے خوبصورت نہیں نظر آ رہا۔ تو اللہ والے حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی محبت میں لوگ اتنے غرق ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ مجنوں بن جاتے ہیں، دیوانے بن جاتے ہیں، پاگل بن جاتے ہیں، اور جنہیں اللہ سے محبت ہے ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ جو حسن و جمال کا خالق ہے، جو حسن و جمال کا مالک ہے، جس نے حسن و جمال کو پیدا کیا اور ساری کائنات میں جس نے حسن و جمال کو تقسیم فرمایا، وہ ذات کتنے حسن و جمال کی مالک ہوگی، اور اس سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کی حقیقت پہچان لیتا ہے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پتہ ہے کس ذات سے محبت کی گئی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی ذات عالی سے محبت کی گئی ہے، اور جتنی سخت محبت اللہ کی ذات عالی سے کی گئی اتنی اور کسی سے سخت محبت نہیں کی گئی۔ اس دنیا میں جتنے اللہ سے محبت کرنے والے گزرے ہیں اور کسی سے اتنی محبت کرنے والے نہیں گزرے۔ کیوں کہ حقیقی ذات جو محبت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے فضل و کرم سے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔